یہ ایک سرونگ انڈین نیوی کے آفیسر ہیں. And my cover name was Hussain Mubarak Patel. I was picked up by in 2013 and ever since I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW. سو را کا ایک نیٹ ورک ہے اور پاکستان میں یہ انٹرفیئرنس کر رہے تھے. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan and the region around it. مہران بیس کی ٹاسکنگ اور فنڈنگ کا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ان کے نالج میں ہے. There are finances which are led into the Baloch movement through various contacts or various ways and means into the Baloch liberation. آپریٹیوز کا ایک نیٹ ورک یہاں بناتے تھے, یہ فنڈنگ کرتے تھے, یہ ویپنز پہنچاتے تھے. I was trying to cross over into Pakistan from the Sarawan border in Iran on 3rd March 2016 and was apprehended by the Pakistani authorities while on the Pakistani side. اگر آپ انڈیا کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کریں تو کوڈ ورڈ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو بتائیں کہ یور منکی از ود اس تو دے ول انڈرسٹینڈ کہ کون پکڑا گیا ہے. It is the truth and it is not under any duress or pressure I am doing it. میری اپیل ہے ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی, دیر شوڈ بی نو ڈسکریمنیشن. اگر پاکستان میں کسی اور ملک کی انٹرفیئرنس ہے, دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ بی فلی ان سپورٹ آف پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان. یہ جو ابھی آپ سن رہے تھے یہ حاضر سروس را کا ایجنٹ ہے گلبھوشن سنگھ, گلبھوشن یادو, اور یہ اس کے جو انکشافات ہیں وہ آپ نے سنے ہیں کہ یہ انڈیا سے کیا احکامات لے رہا تھا اور پاکستان میں کیا کر رہا تھا. تو اس پہ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی. اس پریس کانفرنس میں ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ پرویز رشید صاحب فوج کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پی آئی ڈی میں اس کا بندوبست کیا تھا اور ڈی جی آئی ایس پی آر اور پرویز رشید صاحب دونوں ساتھ ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. لیکن ایک چیز جو سب نے محسوس کی وہ یہ کہ دونوں کی انوالومنٹ الگ الگ تھی اس ایشو میں. یا تو پرویز رشید صاحب نے اس میں پہلے سے بریفنگ نہیں لی, اس کے بارے میں اطلاعات حاصل نہیں کی, ان کی اس کیس میں دلچسپی نہیں تھی جس طرح باقی پاکستانیوں کی ہے, یا لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. یا تو انہوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی یا وہ اس میں بات زیادہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. اور ایک معاملے پہ انہوں نے صرف پرویز رشید صاحب نے خاص طور پہ بات کی ہے, یعنی اس ایجنٹ کے حوالے سے انہوں نے کوئی اسپیسیفک شیئرنگ نہیں کی, حکومت کے ویوز اس طرح سے نہیں بتائے کہ حکومت کے کیا جذبات ہیں, حکومت کیا سوچ رہی ہے, کن کن فورمز پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, انہوں نے نہیں بتایا. لیکن ایک انہوں نے جو آپریشن کا ذکر ہوا, خاص طور پہ جو پنجاب میں آپریشن ہو رہا ہے اس کی بات ہوئی, تو اس پہ پرویز رشید صاحب نے کہا کہ صوبائی حکومت کی مرضی ہے, اگر وہ چاہیں تو فوج سے آپریشن کرائیں, چاہے تو رینجر سے کروائیں, چاہے تو وہ اپنی پولیس سے کروائیں. انہوں نے اس آرڈر کو میں نے الٹا بتا دیا, انہوں نے پہلے پولیس کو رکھا, پھر انہوں نے پیرا ملٹری کو رکھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ملٹری کو آخر میں رکھا. لیکن دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے بھی اس سوال کا جواب اس طرح سے نہیں دیا. وہ جو فوج آپریشن کر رہی ہے وہ خود سے کر رہی ہے, جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کل سے, اس میں انہوں نے اجازت کسی سے نہیں مانگی ہے. ان کے پاس سے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اور جو اس کے بعد باقاعدہ جو پلاننگ ہوئی تھی اس کے مطابق ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انفارمیشن بیسڈ آپریشنز کر سکتے ہیں, پورے پاکستان میں کر سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کہا کہ یہاں کوئی ایسے سیلز نہیں ہیں, سلیپنگ سیلز نہیں ہیں پنجاب میں, اور کوئی بھی ایسا ایریا نہیں ہے جس کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکے. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے تھے کہ سلیپر سیلز موجود ہیں, بالکل ہیں, اور پورے پاکستان میں ہیں. انہوں نے اسپیسیفک پنجاب نہیں کہا, انہوں نے پورا پاکستان کا, تو پنجاب اس میں آ جاتا ہے, بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کا. تو یہ کیا دونوں لوگ ایک پیج پہ ہیں پنجاب میں آپریشن کو لے کر, نمبر ایک. اور نمبر دو, جو بھارتی ایجنسی را کا ایجنٹ پکڑا گیا ہے حاضر سروس, اس کے اوپر موجودہ حکومت کس حد تک جائے گی. اور پھر کچھ افواہیں, کچھ خبریں افواہوں کی صورت میں آ رہی تھیں, وہ پوچھا بھی گیا وہاں پہ, اور اس پہ پرویز رشید صاحب نے کہا کہ آپ واپس اصل ایشو پہ آئیں, ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے, اور نہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایک بہت بڑے پاکستان کے سیاسی خاندان کی شوگر مل سے را کے ایجنٹ برآمد ہونے کی باتیں کی گئی, وہاں سوال بھی اٹھایا گیا, لیکن اس پہ کوئی جواب نہیں دیا. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں ذہین قادری صاحب ہیں, حکومت پنجاب کے ترجمان ہیں,
اور صوبائی اسمبلی کے رکن بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. شوکت یوسف زئی صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, اور سید آصف حسنین صاحب ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کا موقف دیں گے. میرے ساتھ قمرزمان کارا صاحب آڈیو پہ موجود ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد, اور شاہد لطیف صاحب سے بھی ہم ان کا تجزیہ لیں گے. ڈیفنس اینالسٹ ہیں, وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. لیکن سب سے پہلے زعیم قادری صاحب, پنجاب میں آپریشن جو رات کو 3:30 بجے 2 آپریشن ہوئے ہیں, جو صبح 4 بجے ایک آپریشن لاہور میں ہوا ہے, ایک فیصل آباد میں ہوا ہے, ایک ملتان میں ہوا ہے, بھاول نگر میں, اس کے علاوہ راولپنڈی میں جب آج پریس کانفرنس ہوتی اس وقت بھی ایک آپریشن چل رہا تھا. کیا یہ سارے آپریشن حکومت پنجاب کو انفارم کر کے آرمی کر رہی ہے, یا ان کو لگ رہا ہے کہ انفارمیشن مل رہی ہے فوراً آپریشن کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں آن ریکارڈ گورنمنٹ آف پنجاب کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ پچھلے 8 ماہ سے عسکری اداروں کی انٹیلیجنس ایجنسیز, پنجاب کی انٹیلیجنس ایجنسیز جس میں اسپیشل برانچ, فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیلیجنس ایجنسی انٹیلیجنس بیورو, پولیس, سی ٹی ڈی اور دیگر عسکری ادارے پچھلے 8 ماہ سے 68 کے قریب آپریشنز کر چکے ہیں, جس میں کمبائنڈ ایفرٹس تھیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یاد کیجئے کاموکی میں آج سے 4 ماہ پہلے ایک بہت بڑا آپریشن ہوا. سب نے کیمرے پر دیکھا کہ اس پہ رینجز بھی موجود تھے, عسکری قیادت کی انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ پہ وہ انفارمیشن بیسڈ IBOs پچھلے وہ آپریشن کیا گیا. آج سے 6 دن پہلے CTD نے, دیکھیں ہر آپریشن کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. کچھ آپریشن لیڈ کون کر رہا ہے سر, مجھے یہ بتائیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا نام آیا تھا, وہ لیڈ کریں گے آپریشن. نہیں, عرض یہ ہے کہ یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہے. ایپکس کمیٹی میں انفارمیشن شیئرنگ بھی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ تمام لوگ جو آفیسرز میں بیٹھتے ہیں. لاسٹ میٹنگ کب ہوئی سر ایپکس کمیٹی کی؟ پچھلے مہینے. کب ہوئی تھی؟ آپ تھے پچھلے مہینے؟ نہیں, میں نہیں تھا, لیکن مجھے پتا ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس میں ہوم سیکرٹری ہوتے ہیں, اس میں عسکری ادارے کے ہیڈ ہوتے ہیں پنجاب کے, اس میں عسکری ادارے کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ ہوتے ہیں, اس میں CDT کے ہیڈ رائے طاہر صاحب ہوتے ہیں. یہ تمام لوگ, میں 2 دن کی بات کر رہا ہوں, 2 دن پرسوں رات 2 دن کی سن لیں جو ہو رہا اس کی بات, 2 دن کی سن لیں. دیکھیں, میں یا کوئی بھی اور ذی شعور آدمی اگر ان آپریشنز کی اہمیت کا جائزہ لے تو اس کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ آپریشنز اگر آج پلان کیے جائیں, اٹ ٹیکس 8 to 10 days کہ اس کی انفارمیشن لی جائے, اس کی تیاری کی جائے. آپ اس طرح آپریشن نہیں کرتے سر کہ رات کو آپ کو خیال آیا اور آپ نے اٹھ کے آپریشن کر دیا. نو, اگر جو آج آپریشنز ہوئے ہیں اور فوج نے کیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایپکس کمیٹی میں پولیٹیکل قیادت سے اپرووڈ آپریشن تھے جو آرمی چیف نے کیے ہیں. میں یہ عرض آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایپکس کمیٹی میں دونوں عسکری ادارے اور انٹیلیجنس ادارے پنجاب کے انفارمیشن شیئرنگ کرتے ہیں. اس کے بعد پلان ہوتا ہے اور اس کے بعد آپریشن ہوتا ہے. 68 ایسے آپریشن ہو چکے ہیں ابھی تک پنجاب میں, 68, جس میں عسکری اداروں کی سیکرٹ ایجنسیز کیٹیگوریکلی. آخری جملہ سن لیں جسے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. یہ آج جن آپریشنز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ ہیو اینڈ کرائے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پنجاب میں کرتے ہیں جی, اور بھائی پنجاب میں تو 8 ماہ سے لگے ہوئے ہم اور مل کے کر رہے ہیں. پنجاب کے اگر آج یہ اعتراض ہے نا, بلوچستان کہتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کرتا رہے, موقع دیا ہے دہشت گردوں کو پناہ دینے کا. جواب دینی ہے, میں صرف جواب دوں. عمران صاحب آپ کا, آپ ہے میڈیا, لوگوں کو, آپ ہے چوتھا ستون, لوگ سن لیں اور سمجھ لیں. میں بتا رہا ہوں کہ آج جو آپریشن ہوئے ہیں جس پہ کہا جا رہا ہے کہ بغیر پوچھے آپریشن کر دی گئے, مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ آپریشن کرنے سے پہلے کم از کم تیاری نہ کی جائے؟ تو اس کا مطلب ان کی تیاری مکمل تھی تو آج ہو گئے, اور اگر تیاری مکمل تھی تو ان کا ڈول آج سے 15-20 دن پہلے ڈالا جا چکا ہوگا. ایک منٹ, ویری سمپل سوچ کی کا سوال ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے کہ حکومت پنجاب نہیں چاہتی کہ پنجاب میں اس طرز کا آپریشن ہو جیسا KPK میں ہو رہا ہے؟ آپ ہی شکایت کریں. KPK میں کہاں ہو رہا ہے؟ یا جیسا آپریشن جو ہے KPK میں آپریشن ہو, جیسا KPK میں آپریشن ہوتا ہے, جیسا سندھ میں آپریشن ہو, کراچی میں خاص طور پہ, تو یہ حکومت پنجاب نہیں چاہتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں زعیم قادری صاحب, میں تو ان کو کوئی تانا نہیں دوں گا آج, کیونکہ دھماکہ چاہے لاہور میں ہو, پشاور میں ہو, جہاں پہ بھی ہو, جو ہمارے بے گناہ لوگ مرتے ہیں اس پہ دل دکھتا ہے, اور وہ کسی بھی صوبے میں ہو. ہمارے پاکستان میں ہم تو یہی چیختے رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, انٹرنیشنل دہشت گردی ہو رہی ہے, اور جہاں جہاں اس کے خفیہ سیل ہے وہاں اس کو تلاش کر کے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
لیکن ہمیں یہ کہتے تھے کہ ان کا انٹیلیجنس کمزور ہے، اور انٹیلیجنس اگر ہم شیئر کرتے ہیں تو پھر یہ گورنمنٹ کمزور ہے، اس کو کور نہیں کر سکتی ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن میں آج ان کو تانا نہیں دوں گا، میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کروں گا. اور آج بھی اگر یہ آپریشن شروع کر رہے ہیں، اور اگر یہ گو کہ وہ فوج کر رہی ہے، ان کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے، لیکن اگر فوج وہاں کامیاب ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے یہ ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، چاہے وہ فوج کرے، پولیس کرے. لیکن چونکہ ان کے پولیس کا جو سسٹم ہے پنجاب کا وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا. یہ ماننا پڑے گا قادری صاحب کو کہ وہاں پہ پولیس جو ہے وہ سیاسی دباؤ کا شکار ہے. وہ کوئی وہاں پہ اس طرح آزادی کے ساتھ کام نہیں کر سکتی جس طرح کہ KPK کے اندر ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے ہم یہی پاکستان ہے. میرے خیال سے آج یہ موقع ہے کہ ہم ساری پارٹیاں مل کر اس کا سامنا کریں، اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں. نیشنل ایکشن پلان ہوا، آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دلچسپی لی گورنمنٹ نے اس میں. یہ صرف حوالے کیا کہ جی صوبے جانے، ان کا کام جانے. ہم جب کہتے تھے کہ جی KPK کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے انٹرنیشنل، اس کو روکنے میں ہماری مدد کی جائے، تو یہ ہمیں تانے دیتے جی 1% آپ کو ملے، آپ جانے، آپ کا کام جانے. اور میرے بھائی اگر ہم محفوظ نہیں ہوں گے تو پھر پورا پاکستان کیسے محفوظ ہوگا؟ اور ہم جب کہتے تھے کہ بہت سارے یہ ایک آدھا دھماکہ ہوتا ہے، اس دھماکے کے علاوہ ہم بھی بہت سارے بارود پکڑ لیتے ہیں، دہشت گردوں کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن وہ بات ہماری کوئی نہیں مانتا تھا. آج زعیم قادری صاحب کا میں پرسوں بیان سن رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ جب آپ ایک دھماکے کی بات کرتے ہیں، جو ہم اور کاروائیاں کر رہے ہیں اس کو آپ کو نوٹس میں نہیں لاتے. تو یہ سب کا ایک جیسا مسائل ہے، ایک جیسے مشکلات. ٹھیک ہے، میں قمرالزمان قاری صاحب نے مجھے جوائن کیا. آج تنقید نہیں کروں گا جس سے میں اور بادشاہ یونیورسٹی بھی آپ کو کوئی قائم علی شاہ صاحب بھی آئے تھے. آج انہوں نے سولیڈیرٹی شو کی ہے پنجاب کے ساتھ اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کہ لاہور میں ایک بڑا اہم انسیڈنٹ ہوا ہے، بڑا افسوسناک. وہ یہاں پہ آئے تھے. قمرالزمان قاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب، یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے ISPR کے ساتھ پرویز رشید صاحب کا بیٹھنا، پھر جس انداز میں وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اگر آپ نے وہ دیکھی ہے، آپ وزارت اطلاعات میں رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس بالکل ایک نارمل تھی، ایک روٹین کی تھی، اور جو میسج جانا چاہیے تھا سولیڈیرٹی کا وہ چلا گیا ہے؟ دیکھیے، میں نے اتفاق سے میں ٹریول کر رہا تھا، میں نے وہ پریس کانفرنس کی ہے، لیکن اگر یہ اکٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی گئی ہے تو یہ ایک اچھا جسر ہے. لیکن اگر آپ نے مماثلت دیکھنی ہو تو پھر ہمارے دور میں جب سواد آپریشن جاری تھا، اس وقت میں وزیر اطلاعات اور جنرل صاحب ہم اکٹھے پریس کانفرنس ڈیلی کیا کرتے، کسی ایک دن نہیں، اور اس پریس کانفرنس کو میں کیا کرتا. قاری صاحب آپ کی آڈیو میں پرابلم ہے. دوسرا تھوڑا پریس کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کو ابھی تھوڑا سا ہم اپڈیٹ بھی کر دیں گے تاکہ آپ اس کے اوپر کمنٹ کر سکیں. میرے ساتھ شاہد لطیف صاحب موجود ہیں. جی شاہد لطیف صاحب، پریس کانفرنس سے کیا میسج نکلا ہے سر؟ وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ ISPR ہی کر رہی ہے، وہ وزارت اطلاعات والا تو دمخم تھا ہی نہیں اس میں. پرویز رشید صاحب تو بالکل کٹے رہے پوری پریس کانفرنس میں. دیکھیں، یہ تو کلیئر ہے نا، پریس کانفرنس جو نظر آ رہی تھی وہ بالکل ریپرزنٹیشن جو تھی، نمائندگی تو بالکل حکومت کی بھی تھی اور فوج کی طرف سے ISPR کی طرف سے تھی، مگر ساری جو بات چیت تھی وہ تو ISPR کے ریپرزینٹیٹو نہیں کی نا. اور خاص کر یہ جو بتایا گیا کہ جی جو حالات ہیں اس وقت، یعنی را کے معاملات کے اوپر ساری بریفنگ دی گئی، جس شخص کو پکڑا گیا ہے اس کے بارے میں پوری بریفنگ دی گئی، اور پھر جو آپریشن کا معاملہ ہے، لاہور والا معاملہ، اور اس کے بعد جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے وہ بھی ISPR کی طرف سے بیان کیا گیا نا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ عرصہ دراز سے ہم کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں رینجرز کے آپریشن ہونے چاہیے، اور وہ نہیں. یہ بات طے شدہ ہے. اس میں کوئی لفاظی یا مختلف طریقوں سے آپ اینگلز بنا لیں کہ ہاں جی اس دوران آپریشن ہوئے، پولیس نے کیے، CTF نے کیے، CTD جس کو آپ کہتے ہیں ان کو ملا کر کیے گئے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، مگر اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر سندھ میں آرگنائز منظم طریقے سے رینجرز کے ذریعے آپریشن کروایا جا سکتا ہے تو پنجاب میں کیوں نہیں کروایا گیا؟ اس کا جواب آج تک نہیں آیا. سر سندھ میں تو نہیں ہو رہا نا، وہ خالی ایک شہر میں کراچی میں ہو رہا ہے. وہ تو صرف شاید کراچی میں ہو رہا ہے. انٹیریئر سندھ میں تو ابھی بھی خطرہ ہے. دیکھیں، سب سے زیادہ مسئلہ تھا ہی کراچی میں، تو اسی کو ایڈریس کرنا تھا نا. سندھ کے دوسرے علاقوں میں اس طرح کرائم نہیں ہے.
یہ بدعخوری، یہ ٹارگٹ کلنگ، یہ سارے کے سارے معاملات تھے ہی کراچی میں، دہشت گردی تو ہے نا سر، کو دیر فور ایڈریس کرنا ضروری ہے سر. آپ اگر سندھ کے سندھ میں آپ ٹریول کریں، میں نے کیا ہے سر، وہ تو بڑے ہر جگہ پہ قلعدم تنظیموں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں سر، ہر جگہ پہ قلعدم تنظیموں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں سندھ میں. اور انٹیریئر سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ جو موبائل فون کمپنیوں کے ٹاورز ہوتے ہیں ان کے اوپر قلعدم تنظیموں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں سر ہر طرف. سندھ کے کراچی کے آپریشن کا کہیں بھی نہیں، وہ تو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے، ریلیجس ٹیررزم اور جو کراچی کی سچویشن کی فنڈنگ مدرسے، یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے. نیشنل ایکشن پلان کو ہم نے آج نہیں لیا. کراچی کا آپریشن نیشنل ایکشن پلان کا حصہ نہیں ہے جی، نہیں ہے سر، ہے لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. یہ آپریشن ایک منٹ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کراچی کا جو آپریشن ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ نہیں ہے. یہ پہلے کا جو 20 نکات ہے اس کا حصہ نہیں ہے. آپ پہلے کا یہ پہلے کا شروع. میں ایک بریک لے لوں، میں بریک ثابت کر دوں گا. نیشنل ایکشن پلان میں لکھا ہوا تھا، واپس آ لکھا شروع کیا تھا لیکن اس سے پہلے شروع ہو گیا ہوا تھا. مجھے واپس آنے سے واپس آگے میں کرتا ہوں، واپس آگے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، یہ ایک کنفیوژن تھا لیکن دور کر دیتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے اندر باقاعدہ لکھا گیا تھا کہ کراچی آپریشن کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، لیکن آپریشن سے پہلے شروع ہو چکا تھا. وہ اس میں شامل ہو گیا نا، ہو گیا، میں اگری شامل ہو گیا. تو شامل نہیں ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں پہلے سے چل رہا تھا، شامل ہو گیا. دیکھیں اس کی پلاننگ، اس کی امپلیمنٹیشن پہلے کی ہے، اس کے بعد اس کو شامل کر دیا گیا، اگری، بٹ یہ اس کا حصہ سچ نہیں تھا کہ اس کے بعد شروع ہوا ہو. اچھا ٹھیک ہے. آصف حسنین صاحب، اب کراچی میں جب آپریشن ہوا تو پولیٹیکل پارٹیز نے اعتراض کیا، نیچرل تھا، وہ نظر بھی آ رہا تھا. آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی بعض اوقات آپ ہی نے لا کے کہا تھا آپریشن کریں، کہیں پہ اعتراضات آپ کے آئے، کہیں پہ اعتراضات سندھ گورنمنٹ کے آئے، پیپلز پارٹی کے آئے، کئی اور لوگوں نے بھی اعتراض کیا. لیکن اب جب پنجاب میں آپریشن ہو رہا ہے تو کل رات سے جو خبریں میڈیا دے رہا ہے اپنے سورسز سے وہ یہ ہے کہ وہ خود انہوں نے آپریشن شروع کر دیا فوج نے. اور اب پی ایم ایل این نے باقاعدہ پرائم منسٹر نے کل اسپیچ کی، اس میں اون بھی اس کو نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو آپریشن شروع ہوا ہے ہم اس کو اسپیسیفک بات کوئی نہیں. ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ اس کو ان کارروائیوں کو ان میں شدت لائی جائے اور تیزی لائی جائے. اس کا مطلب ان کو یہ جملہ ایک منٹ انہوں نے کہا تیزی لائی کہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے. جی عاطف حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران، میں چیزوں کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا، اور جو انیشیٹو اس وقت پاک فوج نے لیا ہے یقینی طور پر آپ کا میڈیا گواہ ہے کہ ایک عرصے سے آپ لوگ یہ پروگرام کر رہے تھے، ایک عرصے سے تبصرہ لوگ کر رہے تھے آپ کے میڈیا پہ آ کر کہ جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ پنجاب کی وہ جگہیں کہ جہاں پر ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، جہاں ان کی نرسریاں ہیں، جہاں سے یہ پلان کرتے ہیں، جہاں سے ان ساری چیزوں کو آپریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ریکارڈ کے اوپر زعیم قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے پروگرام نکال لیں. ریکارڈ کا حصہ ہے پچھلے 4 مہینے کے پروگرام، جس میں کنٹینیو، اور خاص طور پہ یہ 1.5 سے 2 ماہ کے پروگرام میں کنٹینیو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنے ہزار لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے پولیس کو ایکٹیو کیا ہے، پولیس سے ہم آپریشن کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے وہ ہیڈ اسپیچز کے لوگوں کو پکڑا ہے، ہم نے اتنا کام کیا ہے، ہم نے اتنی چیزیں کی ہیں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن جب لاہور کا یہ واقعہ ہوتا ہے تو پھر سب نے دیکھا کہ پاک فوج کو اس بات کو ریئلائز کرنا پڑا کہ جو 6 ماہ اور 1 سال سے لوگ کنٹینیو آ کر کہہ رہے تھے کہ خدارا کیا آپ کسی واقعے کا انتظار کر رہے ہیں، کیا لوگوں کی جانے کا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر سب نے دیکھا کہ کس طرح لاہور میں وہ میرے بے گناہ لوگوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی، بچیوں کی کس طرح وہ لاشیں بچھی وہاں پر. اور اس کے بعد جب پاک فوج نے آپریشن ضرب ضب کی طرح از خود یہ اناؤنس کر دیا کہ اب ہم لاشیں نہیں دیکھ سکتے، اور اگر پنجاب میں یہ سارے ایلیمنٹ مضبوط ہیں تو اس کے خلاف فوج کارروائی کرے گی، تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشن رہ گیا تھا؟ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. جس طرح آپریشن ضرب ضب میں حکومت نے پاک فوج کے اناؤنسمنٹ کے بعد اس ساری چیزوں کو آن کرنا پڑا، اسی طرح پنجاب میں بھی آن کرنا پڑا. آج آپ نے ایک سوال بڑا اچھا کیا، ایک سوال آپ نے بڑا اچھا کیا. اور کیا کہہ رہے ہیں عمران، جو ہوا ہے کہ آپ سے اجازت میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کا نقطہ بڑا ہم ہے، پہلے سن لیں. جی عاطف حسین صاحب. عمران، آپ نے ایک سوال بہت اچھا کیا کہ جو کچھ بھی آج پریس کانفرنس میں ہوا
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बॉडी लैंग्वेज और उसका मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था। जो कहा गया कि भाई अब पाक फौज इस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करेगी और उसके लिए पंजाब समेत तमाम जगहों पर ऑपरेशन होगा, रा के एजेंट समेत तमाम लोगों को पकड़ा जाएगा और यकीनी तौर पर इसकी जरूरत थी और है। तो अगर ये सारी सूरत हाल है और अगर फौज को ये सारे सब कुछ करना है तो मैं ये समझता हूं कि अब इधर उधर करने से नहीं, दाएं बाएं मैं सर देखें एक मिनट इसमें आदिल हुसैन साहब एक सवाल और पैदा होता है ना, सीधा सवाल ये पैदा होता है कि कराची में भी ऐसी ऑपरेशन शुरू हुआ था ना, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मुख्तलिफ था, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वहां पे लिंक्स निकले थे करप्शन के और दहशतगर्दी के। क्या वो लिंक्स आपको लगता है कि फौज को या रेंजर्स को या लॉ एनफोर्समेंट को यहां भी ढूंढने चाहिए सर? फैसिलिटेट तो हो रहे हैं। हुकूमत को इसी बात का डर है, जो हुकूमत गुज़िश्ता 2 दिन से बयानात दे रही है कि हमने पुलिस को जो है वो ऑपरेशन पे लगा दिया है, इतने लोग पकड़ लिए हैं, इतने लोग हुकूमत का बयान मुझे देने देना, ये न करें आप प्लीज। क्रॉस दी बोर्ड हुकूमत का आज बयान मुझे देने देना, एक्शन करेगी तो इस आप हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है, वो तमाम लोग जो सहूलतकार हो या उनके ताफुज उनको ताफुज देने वाले लोग हो, सहूलतकार हो, हुकूमत में बैठे हो, ठीक बात है, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक बात है, ठीक है, वो सारे एलिमेंट सामने आएंगे पंजाब में। ठीक है, मैं सवाल आपसे पूछता हूं, अगर आपके साथ जुड़े हुए लोग या आपको इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में फायदा देने वाले लोग चाहे कोई भी हो, फौज अगर पकड़ती है टेररिस्ट को और वो लिंक निकलते हैं उन लोगों तक, आपका स्टांस क्या है? हमारा स्टांस बड़ा वाज़ेह, स्ट्रेट फॉरवर्ड और कैटेगोरिकल है कि अगर वाकईतन वो लोग इन्वॉल्व पाए गए तो वो मुल्क दुश्मन है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, और उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह के शख्स को मिलनी चाहिए कानून और आइन के दायराकार में। वेरी क्लियर। फिर ऐसा तो नहीं होगा जैसे मियां साहब ने नैब के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, ऐसे ही फिर स्टेटमेंट कोई आ जाएगा? स्टेटमेंट तो नहीं आएगा। यार नहीं, वो नैब वाली बात को देखें, वो इदारों की बात थी, उसको इसमें आप की बैशिंग हुई है ना, हुई है ना, ऑपरेशन पे निसार अली खान साहब ने फरमाया कि नैब का काम रेंजर्स नहीं करेंगे, ठीक है, उनका काम करप्शन पकड़ना नहीं है, उनका काम वो फाइनेंशियल डिसएडवांटेजेस पकड़ने हैं जो टेररिज्म में, यानी कि टेररिस्ट जो है वो फैसिलिटेशन के लिए जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है उसको वो पकड़ेंगे। पकड़ा उन्होंने, यहां भी सब ये हो रहा है। क्या मतलब कि लोग जो फाइनेंसर्स हैं, उनके जो फैसिलिटेटर्स हैं, उनको छोड़ दें कि वो मेरा वाक़ा भाई आपका? अभी तक आपने मुझे बताया ना सर, आपने कौन सा ऐसा तगड़ा बंदा, बड़ा नाम, आपने लोग बड़ा नाम कौन? बड़ा नाम है ही नहीं, मैं क्या करूं? नहीं है, जबरदस्ती पकड़ के दर डाल दूं? 282 ऐसे लोग पकड़े हैं, है ही नहीं। 282 लोग इस तरह के पकड़े हैं जो फाइनेंसेस थे टेररिस्ट और बैंड आउटफिट्स के। बिल्कुल ठीक जी। शौकत जी साहब वो कह रहे हैं जी हमारे बीच में नहीं, मेरा जवाब पूरे हमारे ऑपरेशन में कोई ऐसा और इनके नाम नहीं है। जवाब देने दें पूरे। हाँ, फिर मतलब मुझ पे तो क्विकली 3 लोगों का जवाब देना क्विकली। देखें, जो मैंने शुरू में इस्तलाह पेश की थी कि हम तो पहले दिन से फौज का ऑपरेशन हो, रेंजर्स का ऑपरेशन हो, 2 बार ट्राई बॉर्डर एरिया में रेंजर्स ने और मिल के ऑपरेशन किया, उसमें फौज भी थी। अच्छा, जिसको मर्जी। और अगर कोई ये कहता है आपको प्रॉब्लम, ये भ्रम दूर कर दें, और ये कोशिश नाकाम रहेगी सबकी। जो चाह रहा है कि इस मुल्क में हुकूमत और फौज अलग अलग हो जाए, वो नहीं है, नहीं होगी। फौज उन ऑपरेशन आज देखें ना, फौज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या मैसेज था? आपने देखी? मैंने देखी है। क्या लगा आपको? मुझे लगा कि हुकूमत, परवेज रशीद साहब कह रहे हैं कि ISPR फौज ने एक जासूस पकड़ा है और वो बताएंगे कि वह जो जासूस क्या कर रहा था। यही है ना इंटेलिजेंस एजेंसी। अच्छा काम जी। शौकत जी बहुत से क्या इतना ही पाकिस्तान की एजेंसी है वो? एक मिनट, इतना ही काम था न करें। एक गवर्नमेंट की वजारत इत्तलात का इतना ही क्या करती वो? उन्होंने पकड़ा उसको, फौज ने पकड़ा था, ISI ने पकड़ा है। जवाब दूसरों को भी सुन लें तो बेहतर है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि बजाय इसके कि आप अपनी उस बातों पे अड़े रहें, आप ये मान लें कि आप गलतियां क्यों मान लें? आपके कहने पे शुरू से आज तक बड़ी गलतियां की हैं, और आप माने और मानने के बाद आपके कहने पे प्रायोरिटीज क्या है? आप
सर आपकी मैंने बड़ी बातें सुन ली, प्लीज आप सुन ले। देखें इस तरह तो नहीं होता, आप वहां बैठकर आप दूसरों को सवाल जवाब कर रहे हैं ना, जवाब देखें ना, मुझे तर्जुमान की हैसियत से बैठे, आप गलतियां कर रहे हैं, आप हमारा काम है आपको समझाना। आप हुकूमत में बैठकर लोगों की जानों से ना खेलें ना। आप भी हुकूमत में है, देखिए आपने ये की है ना, बात तो कर लेने देना उनको, इस तरह तो आप इस तरह तो नहीं चलेगा। मुझे आप बिठा के आप अब ये बात ही नहीं सुन रहे, अब इनमें ये हिम्मत ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? और एक धमाके ने आपको हिला के रख दिया। देखिए हम रोज इन धमाकों का सामना कर रहे हैं मेरे भाई, और हम आपसे जब कहते हैं कि दहशतगर्दी हो रही है, आप तो नहीं मानते ना उस चीज को, आप तो हम पे डालते हैं कि आप नाकाम हो गए, कभी नहीं कहेंगे आप नाकाम हो गए। लेकिन आपकी गलतियां हैं, प्रायोरिटीज आपकी क्या है? आपकी प्रायोरिटीज है ही नहीं कि अमन अमान आए। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? तिजारत है। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? मेट्रो है। बड़े बड़े मंसूबे बना के दोबारा इक्तिदार हासिल करना। खुदा के लिए इससे निकले, कुर्सी बचाने की खातिर पूरे मुल्क को दांव पे लगाया हुआ है। जिन जिन लोगों के जो जनूबी पंजाब है उसके अंदर पूरी कौम कह रही है कि जी वहां पे क्या है, लोग रह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को हिला रहे हैं। लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो फौज को इंटरवेंशन करना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं कर सकते, आपकी नाकामी है, आप अपनी नाकामी सर फौज हमारी फौज है, ये गवर्नमेंट आपको नहीं देख सकती। पंजाब पाकिस्तान है, पंजाब सर वो डिनाई कर रहे हैं, खामोश नहीं रह सकते। शायद एक मिनट, आप एक मिनट, आपने अभी कहा कि हमने चेक किया जनूबी पंजाब में जो आप एक मिनट हमने ऑपरेशन जनूबी पंजाब में जैसा ऑपरेशन कह रही वैसा कुछ नहीं जी नहीं। अब वजीरिस्तान वाले हालात नहीं है, और जो ऑपरेशन रिक्वायर्ड थे वो हमने किए। उस तरह का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। 13,000 टैगिंग की है सर। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है जी? शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ नहीं है। आप जी शाहिद लतीफ साहब सुन पा रहे हैं आप? मैं आपके साथ हूं जी। शाहिद लतीफ साहब ये अब आप तबसरा सुन रहे थे सारे मामलात पे, क्या ये चीजें इतनी सादा है कि फौज और हुकूमत मिलके बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ ऑपरेशन कर रही है बल्कि और अच्छे तरीके से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राह को बेनकाब भी किया है, और जिस हद तक करना चाहिए था उतना ही किया है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी? मैंने तो नहीं कहा, ये परवेज रशीद साहब ने कहा कि जहां तक करना था वो हमने कर दिया। गए नहीं 5 उन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया डोजेस गए, जहां हमने इन्फॉर्मेशन देनी थी वहां हमने दे दी है। ऑफिशियल हमने अपना जो एक प्लेटफॉर्म उसको इस्तेमाल किया है। जी शाहिद लतीफ साहब, इससे ज्यादा हो सकता था या बस ये काफी है और ये बेहतर है? एक तो आपका शुक्रिया कि आपने दोबारा मुझे इस प्रोग्राम में याद किया। मैं समझा मैं प्रोग्राम का हिस्सा नहीं। सर मैं भी समझा ड्रॉप हो गए नुमाइंदे आपने बैठाए हुए हैं काजी साहब, वो चाहते हैं कि सभी का टाइम लेते रहें और हुकूमत का जो है वो नुक्ता नजर पेश करते रहें, और जो दूसरे आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी यही शिकायत है। मैं ये सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि देखें, यहाँ ये क्लेम किया जा रहा है कि जनाब ये ऑपरेशन बड़े अरसे से पंजाब में चल रहे थे और बड़े अच्छे नताइज भी इसके हासिल हो रहे थे। हुकूमत का यही क्लेम है ना। ठीक, अगर ये सब कुछ ऐसे था तो आज जो कॉन्फ्रेंस हुई तो फिर ISPR को एक्नॉलेज करना चाहिए था ना कि हम इन चीजों में शामिल हैं अरसे से। क्या ऐसी कोई बात की? वो ऐसा नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कराची में रेंजर्स को क्यों बुलाया गया जब सारे मामलात आपके हाथ से बाहर हो गए। और ये कंफ्यूज ना करें कि पूरे मुल्क में ज़रबे अज़ब करनी है। ज़रबे अज़ब एक खास काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था जो नॉर्थ वजीरिस्तान में किया गया। अब हुकूमत के नुमाइंदे इसको बार बार इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं और ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जा रही है कि फौज ने ज़रबे अज़ब पूरे मुल्क में करना है। ऐसा नहीं है। फौज तो बार बार ये कहती है, जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे ये कहा जा चुका है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत अपने जो इदारे हैं उनकी रिफॉर्म्स और उनको इस हद तक मजबूत करे कि वो अपने फर्ज निभाए। सवाल तो आज तक आप टेक ओवर नहीं कर सके। ये नॉर्थ वजीरिस्तान जो है इसमें आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर करना था, वो अभी तक कोई नजदीक नजर नहीं आ रहा, अभी तक कोई रिहेबिलिटेशन नजर नहीं आ रही। ये जो आज आप बात कर रहे हैं ना, ये आपके लिए अब ये इनएविटेबल हो गया था, नागुज़ीर हो गया था, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जिसको आप कह रहे हैं कि जी रिजल्ट बड़े अच्छे, वो रिजल्ट कौन से अच्छे? लाहौर और पंजाब में तवातर के साथ, तसलसल के साथ इतने बड़े बड़े मामले हुए, इतने सारे लोगों को। तो सर आप अगर डर नहीं है तो रायगढ़ पे नई दीवारें ना बनाए ना सर। अब आप हमसे और चीजें निकलवाएंगे सर। मैं 1.5 साल चलने दें सर।
سر واقعات ہو رہے ہیں. 1.5 سال بعد نہیں ہوا یہ واقعہ؟ نہیں کیا یہ غلط نہیں ہوا؟ یہ غلط نہیں ہوا تھا 100 سال پہلے. یہ غلط نہیں ہوا سر؟ یہ بہت غلط ہوا. تو پھر کو یار اس طرح نہ کریں نا آپ. اب آپ نے اگر پنڈا ان کے لیے وہ آپ پھر آپ سوال لیں آپ جواب دیں نا سوال. ایک منٹ شاہد صاحب دیکھیں، شاہد صاحب آپ اس پہ اپنا کمنٹ مکمل کریں. میں نے ان سے سوال میں ایک سوال چھوڑتا ہوں آپ پہ بھی اور پورا کر لینے دیں سر. میں دونوں کے لیے سر. میں پہلے آپ جواب دیجیے گا شاہد صاحب. معاملہ یہ ہے کہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے اور باقی لوگوں کی جانب سے کہ ایک سائلنٹ ایک ایگریمنٹ ہے خاموشی کا کہ دہشت گرد پنجاب میں دہشت گردی نہیں کریں گے اور پنجاب میں ان کے خلاف وہ کارروائیاں نہیں ہوں گی جو باقی صوبوں میں ہو رہی ہیں. سر آپ کمنٹ کریں پھر میں جواب لیتا ہوں ان سے. دیکھیں یہ بالکل تاثر پورے ملک میں ہے. یہ ساری سیاسی پارٹیوں کے نمائندے بلا لیں. یہ سیاسی پارٹیاں یہ بھی تو لوگوں کے نمائندے ہیں نا. یہی تو مسئلہ ہے نمائندہ نا. ساری سیاسی پارٹیاں باقی جو لوگ ہیں وہ مسلسل یہ مطالبہ کرتے رہے کہ رینجرز کو بلائیں. پنجاب میں رینجرز کی ضرورت ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ آج تک آپ نے ان کو نہیں بلایا؟ رینجرز آپ ہی کی فورس ہے نا. ہر جگہ آپ کریڈٹ لیتے ہیں. کراچی میں انہوں نے آپریشن کیے, نارتھ وزیرستان میں کیے اور حکومت کریڈٹ لیتی ہے کہ جناب ہم نے یہ کروایا. تو پنجاب میں کیوں نہیں ان سے کرواتے آپ؟ آج وہ جو کام ہونا تھا تو ناگزیر تھا وہ ہو گیا. اب یہ کام ہوگا اور یہ کام بڑے عرصے سے ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. یہ حکومت سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے اس کی کیا وجہ تھی. اور بار بار دیکھیں نا نثار صاحب کہتے رہے, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے رہے کہ نہ ان کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ زیر غور ہے. کیوں؟ اس کا جواب دینا قوم کو کہ رینجر آپ کے لوگ ہیں. اب جواب سر. اتنی جانیں گئیں, اتنا نقصان ہوا اور تسلسل سے ہوتا رہا. رینجرز کو بلانے سے میں جواب دے دوں کہ آپ کا فائدہ. سر اب مجھے جواب لینے دیں. سر یہ تاثر میں اسی تاثر پہ واپس آؤں گا. میں اس تاثر کو خالصتاً اس کے میں آپ سوال تو مکمل ہونا نا سر. یہ بات بلوچستان نے بھی کی ہے, یہی شکایت سندھ نے بھی کی ہے کہ ہمارے یہاں پہ آ کے جو لوگ اٹیک, آپ کی گورنمنٹ تھی بلوچستان میں, وہاں کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جو ہمارے یہاں پہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں ان کے تانے بانے پنجاب سے ملتے ہیں, پنجاب ان کو ٹھیک, یہ انہوں نے کہا سر آن ریکارڈ ہے سر جی, اس پہ بحث کر رہے ہیں, ریکارڈ پہ ہے نا. یہ تاثر سب سے پہلے تو ایک خالد شاہد لطیف صاحب نے جو کوشش کی کہ انڈرمائن کریں پاک فوج کی کیپیبلٹیز کریڈیبلٹی کو کہ امن نہیں آیا سوات میں اور وہاں کچھ نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں آپ کنٹرول نہیں لے سکے. آپ وکیل جملہ کیوں اور ہوئی میری بات آپ کی بات میرے آپ کنٹرول نہیں لے پا, مجھے کرنے دینا میری بات. آپ کنٹرول نہیں لے پا, میری بات کر مجھے جواب دیں, مجھے اپنی بات کرنے دیں گے صاحب. میں نے اپنا جواب دینا نا سر. میں نے شاہد لطیف صاحب آپ جواب دے دیں لیکن آپ غلط بات نہیں, میں نہیں مان رہا, آپ غلط کہہ رہے ہیں. ویری سمپل. چلے میرا جواب لے لیں. انہوں نے کہا آپ ٹیک اوور نہیں کر پا رہے. کون؟ آپ آرمی کا وہ ایریا نہیں لے پا رہے ہیں. جب آپریشن مکمل ہوگا خود دے گی, وہ کہہ رہے ہیں میں زبردستی لے لوں گا. آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, آپ کی ہو رہی ہے. دس از ریڈیکولس آئی مسٹ سے. اور سندھ میں رینجر جواب آپ نہیں دے رہے. تو جواب نہیں دے رہے کس بات کا؟ آپ سے جو سوال کیا ہے کہ یہ تاثر پنجاب کے اندر, آپ جواب نہیں دوں گا. یہ تاثر بالکل غلط اور بددیانتی پر مبنی ہے. وہ اپوزیشن جو یہ سمجھتی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اگریسولی اس معاملے کو پرسو کر رہی ہے, ان کو انڈرمائن کیا جائے, ان کی تذلیل کی جائے, ان کو نان سیریس کہا جائے اور کوریلیٹ کیا جائے ان کو دہشت گردوں کے ساتھ تاکہ لوگ ان کو چھوڑ دیں. ایسی بات بالکل آ رہی ہے. بات ختم کر رہے ہیں نا, میں نظر آ رہی ہے ڈاکٹر یوسف علی صاحب. میں نے دفتر کھولنے کی بات نہیں کی تھی, میں نے کبھی دفتر کھولنے کی بات نہیں کی. لیکن میرا ایک ہی پوائنٹ ہے, میں دہشت گردی ختم کر کے رہوں گا. میں نے کبھی دفتر کھولنے کی بات نہیں کی تھی. سوری بولنے دینا, بات ختم کر ریڈ زون میں آپ الٹیمیٹم میں دے رہے ہیں. آپ بات کرنے میں بریک لیں, میں بریک لے کے واپس آیا. آپ بات کریں گے پھر میں ان سے بات کروں گا. بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی سید آصف حسین صاحب جواب تو مکمل کر رہے ہیں, کوئکلی کریں. پھر میں آصف حسین صاحب جی میں ایک بات یہ بتا دوں کہ ابھی جب بات ہو رہی تھی کہ جی ایک سیکنڈ آصف ایک سیکنڈ گلف کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ اور عسکری اداروں میں, اور انشاءاللہ ہم نہیں کر رہے سر, ناکام ہم نہیں کر رہے. آپ نہیں کریں گے, آپ نہیں کر رہا وہ ناکام ہوگا. آپ نہیں کریں گے. کراچی میں رینجرز کس نے بلائے تھے؟ آپ نہیں کریں گے سر. کراچی میں رینجرز کس نے بلائے تھے؟ اور جب رینجر کراچی والوں نے نہیں دوبارہ لیے تو پھر وفاقی حکومت نے پریشر ڈالا کہ جی آپ لیں ان کو. نہیں, پھر قانون کیا تھا
کہ انہوں نے ہی لکھ کے کہا کہ آپ آئیے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ایکسٹینشن دی. آپ کو کوئی لیٹر ہے؟ آپ کو کوئی لیٹر ہے رینجرز کا کوئی لیٹر ہے پنجاب گورنمنٹ کو؟ یار پہلے کراچی میں رکھا تھا رینجرز نے لیٹر. نہیں ان کا کام نہیں ہے نا. کیوں آپ بلاتے ہیں ڈی جی رینجر کراچی نے؟ آپ خبریں نہیں سنتے سر؟ ڈی جی رینجر سندھ نے کیا ایک لیٹر نہیں لکھا ایکسٹینشن کے لیے؟ ہاں لکھا نا. تو لکھنا تھا نا. تو پھر یہی میں کہہ رہا ہوں نا لیٹر وہ لکھتے ہیں. لیٹر وہ ایسا نہیں فیڈرل گورنمنٹ نے سر ایک منٹ پولیٹیکل گورنمنٹ نے بلایا تھا نا. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ ان کو ایکسٹینشن دیں. فیڈرل گورنمنٹ نہیں بلا سکتی. انہوں نے کہا ایکسٹینشن دیں. کہہ سکتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک آپشن کوئی قانون چودھری نثار فیڈرل گورنمنٹ. میں اب آپ کو صحیح سمجھا چودھری نثار کو. میری سن لیں. چودھری نثار صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے. وہ آپشن کیا تھا؟ جی آصف حسین صاحب. آپشن کیا تھا؟ اب آصف حسین میں بتا دیتا ہوں. جواب لے لینا. جواب جی آصف حسین صاحب. دیکھیں بالکل واضح ہے، یہ پرسیپشن نہیں ہے، بلکہ 2013 کے جنرل الیکشن ہو، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو، یا پنجاب میں ہونے والے کوئی بھی ضمنی الیکشن ہو، اس میں جس طرح جہادی تنظیموں نے کھلے عام مسلم لیگ نون کے الیکشن میں حصہ لیا ہے، سپورٹ کیا ہے، ریلیاں نکالی ہیں، ان کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو واقعات پاکستان میں مسلسل ہو رہے ہیں اس میں وزارت داخلہ کا اگر آپ رول دیکھ لیں، خواہ وہ آرمی پبلک اسکول کے واقعات ہوں یا دیگر جو بھی واقعات ہوں، تو آپ کو یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ پنجاب کے حوالے سے جب آواز اٹھی اس 3.25 سال میں کسی قسم کا کوئی آپریشن لانچ کرنے کا نہیں کہا، بلکہ ہر دفعہ یہ ڈینائی کرتے رہے کہ پنجاب میں اس قسم کے ایلیمنٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ آپ سے پوچھ کے تو نہیں کر رہا نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں آپ نے کراچی کا آپریشن آن کیا تھا. قادری صاحب کا مسئلہ یہ زین قادری صاحب کا مسئلہ کراچی کا آپریشن آن کیا تھا. خط لکھ کے کہا تھا آپریشن کریں. سمجھ رہے ہیں یہ معاملات کو سمجھ رہے ہیں قادری صاحب. زعیم قادری صاحب اس سارے معاملات کو سمجھ رہے ہیں. بالکل جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگوں فوج بھی آئی ہے، بارڈر ایریا پہ فوج بھی آئی ہے. بھائی پرائم منسٹر کی فوج بھی آئی ہے. آپ نے کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر کی بات کریں گے تو آپ بتائیں. پاکستان کے عوام سے بات تو کرنے دیں میرے بھائی. ان کو پاکستان کی ہمدردی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. نہیں مجھے تو کوئی ہمدردی نہیں ہو رہی آپ کے ساتھ. جواب جائلہ جس مجھے بھی بہت ہمدردی ہوئی تھی جب مجھے پتا لگا کہ بادشاہ خان یونیورسٹی کی اطلاع 3 ہفتے پہلے آپ کو دی گئی تھی اور آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے باہر نہیں تھے نکلے. نہیں تو کیا لاہور میں 55 لوگ کوئی اطلاع نہیں تھی. 55 لوگ مر گئے لاہور میں. جو کل لوگ سننا چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر کیا کہیں گے. اور یہ ہے کہ آپ تو بھائی 55 آدمی بارش میں مر گئے. آپ ڈانس کر رہے تھے. وہ ختم ہو گیا ناظرین پروگرام کا. بارش میں مر گئے. پشاور میں آپ دوبارہ پروگرام کل ملاقات ہوتی ہے.